بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جی ہمیشہ کی طرح میں میڈیا کے تمام دوستوں کا رپورٹرز کا شکر گزار ہوں، آپ لوگ یہاں پہنچے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں پرائم منسٹرز کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو اور جی ایس وی گلوبل ساکر وینچرز نے ایک اشتراک سے فٹ بال ٹیلنٹ ہنٹ کا آغاز کیا تھا پاکستان میں۔ تو سب سے پہلے جی میں لیجنڈ فٹ بال سٹار مائیکل اوون کو پاکستان میں خوش آمدید کہتا ہوں، جی ایس وی کی ٹیم کو پاکستان میں خوش آمدید کہتا ہوں، سینٹ پیٹرک کے جو یہاں بیٹھے ہیں ہیڈ انہیں پاکستان میں خوش آمدید کہتا ہوں، اینڈ دین ریڈ اسٹرائک سے ماشاءاللہ جی ایک پوری ٹیم یورپ سے، برطانیہ سے، آئرلینڈ سے یہ لوگ آئے ہیں اور ان کا ایک ہی مقصد ہے پاکستان میں فٹ بال کو پروموٹ کرنا ہے، پاکستان میں فٹ بال کے کلچر کو پروموٹ کرنا، اور وہ جو ایک چھپا ہوا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ دیکھیں گے۔ جی ایس وی کی پوری ٹیم اور مائیکل اوون جو خود آئے ہیں یہاں، اور میں سب سے خاص شکریہ مائیکل اوون کا اس لیے ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بطور کامیاب جوان فٹ بال ایمبیسیڈر پاکستان میں کام کرنے کا اظہار کیا تھا، اور وہ جو وعدہ کیا تھا انہوں نے اپنے ویڈیو کلپ میں مائیکل اوون نے کہ آئی ول کم ٹو پاکستان، سو فائنلی ہی از ہیئر۔ تو میں اس کا خاص شکریہ ادا کرتا ہوں، جی ایس وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیں اب کچھ روز قبل بھی میں نے آپ کو کہا تھا پرائم منسٹر عمران خان کا جو ویژن ہے سپورٹس کو لے کے، جیسے آپ نے دیکھا کہ کرکٹ کا بھی ٹیلنٹ ہنٹ ہو چکا ہے اور کر بھی رہے ہیں، اور اس میں سے بھی پلیئر سامنے آئے ہیں، اسی طرح سے جی ایس وی جو ایک پورا روڈ ٹو یو کے کا پلان لے کے آئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا ایز ٹیم کامیاب جوان انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کے ساتھ مل کے پاکستان کے نوجوانوں کو موقع دینا، یہ میں سمجھتے خوشائن بات ہے۔ اگر آج سے پہلے آپ دیکھیں تو پاکستان میں صرف ون ٹائم ایونٹ کیے جاتے تھے، اور وہ ایونٹس ہوئے اور اس کے بعد رزلٹس کیا نکلے کسی کو آج تک کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو مجھے کم از کم یہ خوشی ہے کہ جی ایس وی اور ان کی پوری ٹیم، جیسے میں نے میڈیا کے سامنے پہلے رکھا کہ جی ایس وی اور کامیاب جوان ہم مل کر 10 ریجنز میں پاکستان کے ٹیلنٹ ہنٹ ڈرائیو کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں 17 جنوری کو ہوا، پھر آزاد جموں کشمیر میں گئے، مظفر آباد گئے، پشاور گئے، سیالکوٹ، فیصل آباد، ملتان، لاہور، کراچی، کوئٹہ۔ تو بنیادی مقصد جو یہ ڈرائیو تھی جی ایس وی کی طرف سے، اس کا مقصد تھا کہ ہر وینیو سے 5 سے 10 بچے پک کیے جائیں، اور فائنلی یہ 100 بچے فیبروری کے پہلے ویک میں کراچی میں ان کا باقاعدہ ٹرائل کیا جائے گا، اور اس میں سے یو ایف اے سرٹیفائیڈ کوچز آئے ہوئے ہیں پاکستان میں۔ اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی سے اور محنت سے گلوبل ساکر وینچر والے پاکستان میں کام کر رہے ہیں کہ وہ ان بچوں کو پک کریں گے، اور ان 100 میں سے 20 بچے پھر یہ باہر لے کے جائیں گے آئرلینڈ، جو کہ ان کا کانٹریکٹ ہوا ہے سینٹ پیٹرک کلب سے، جہاں یہ پاکستان کے 20 جو فیوچر فٹ بال سٹار ہو سکتے ہیں وہاں جا کر ٹریننگ لیں گے۔ اور سب سے بڑی بات ہے، مجھے امید ہے 3 ماہ کی یہ ٹریننگ ہے، 3 ماہ کی پاکستان میں ہوگی، 3 ماہ کی وہاں ہوگی، اور پھر یہی بچے جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ کو مختلف کلبس میں بھی کھیلتے نظر آ سکتے ہیں۔ جو بات ہم کر رہے ہیں، ایک تو ہر بچے پہ تقریباً 5,000 پاؤنڈ جو پاکستانی 12 سے 13 لاکھ روپے بنتے ہیں وہ خرچہ آئے گا، لیکن جو بات میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں سپورٹس کو اکانومی کا درجہ دینا، یہ انشاءاللہ تعالی ہمارا مشن ہے۔ جب تک پاکستان میں سپورٹس کو ہم اکانومی کا درجہ نہیں دیتے ہیں، آپ کے سامنے پی ایس ایل کو دیکھ لیں، کرکٹ کو دیکھ لیں، ایک وہ وقت تھا جب ہمارے پلیئرز جو تھے صرف قومی ٹیم کے لیے کھیلتے تھے، اور ان کی کیا ذریعہ آمدن تھی یا ان کے کیا وسائل تھے۔ آج الحمدللہ دنیا بھر میں پی ایس ایل دیکھ لیں، کرکٹ دیکھ لیں، اسی طرح فٹ بال لیگز کو دیکھ لیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ہم نے 12 سپورٹس پک کی ہیں، جس میں سے ایک فٹ بال بھی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح جی ایس وی ان بچوں کو باہر لے کے جائے گا، اور یہ ایک آغاز ہے، اور ان کم از کم بچوں کو موقع ملے گا زندگی کے میدان میں آگے بڑھنے کا، اور کم از کم جو ان کے لیے ایک روزگار کا سلسلہ بنے گا اس ساری ڈرائیو سے، وہ بھی بڑی اہمیت کا عامل ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے، جو وعدہ ہم نے پاکستان کے نوجوانوں سے کیا تھا
स्पोर्ट्स ड्राइव को लेकर बाकी मानदा स्पोर्ट्स में भी, वो भी आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह ताला। दीगर जो हमारी टैलेंट हंट ड्राइव्स होंगी, हमारा एक ही मकसद है कि पाकिस्तान में ये जो छुपा हुआ टैलेंट है इस तक हम पहुँचें और इसको इसकी असल मंजिल तक पहुँचाएँ कंप्लीट हैंड होल्डिंग के साथ। और यही एक वो मुकम्मल प्रोजेक्ट है जो ग्लोबल सॉकर वेंचर पाकिस्तान में लेके आया कि ट्रायल्स हुए, और वो भी ट्रायल्स जो हैं यूएफए सर्टिफाइड कोचेज़ की निगरानी में हो रहे हैं, और उधर से जो बच्चे किए जा रहे हैं उनको ये बाकायदा बाहर ले जाकर क्लब क्रिकेट जो फुटबॉल है वो इंशाल्लाह ताला ये खेलेंगे। तो आखिर में जी मैं पाकिस्तान के नौजवानों को ये यकीन दिलाता हूँ, पाकिस्तान के जो जितने स्पोर्ट्स लवर्स हैं नौजवान, वैसे तो नौजवान और स्पोर्ट्स आपस में ही लाज़िम व मलज़ूम है, लेकिन वो नौजवान जो फुटबॉल लवर्स हैं, ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकेगा। फरवरी के बाद इंशाल्लाह ताला एक पूरा सालाना, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वार्मली वेलकम यू इन पाकिस्तान एंड नो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज़ शेयर योर व्यूज़ विद Pakistani nation, please. Thank you so much. Okay, thank you very much everybody, and thank you for your warm welcome to your beautiful country of Pakistan. I'm obviously very pleased to be here. We have some really exciting plans. We all know the potential of Pakistan, the size of the country, the population. I think 220 million, I was told, is the population, and it's a very young country as well. It's a country that really loves its sport. We've seen success over years in games like cricket and hockey, and we also know that it's got a huge passion for football as well. Participation in football, and of course the structure of football here, is something that we can all improve on, and this is the job of the people besides me here today. But I just wanted to say that it's a very exciting venture. I'm so pleased to have partnered with Global Soccer Ventures, with Red Stripe, with St Patrick's. I think it's a great team, and I really look forward to an exciting future, and let's hope that we can unearth some real talent here in Pakistan, and who knows, we can have some stars of the future in the football field as well. Thanks once again for your warm welcome. Well, it remains to be seen. That's one of the reasons that I'm out here this week, is to have a look and to see the quality of some of the players that are on trial and doing the training sessions as we speak. We have some very good coaches out here that are, of course, teaching young Pakistani players the game. I can't believe that there isn't a lot of talent out here. I know that a lot of people watch football all around the world, but I know there's a huge passion for football here. I know that people play it out with their friends, so I can't believe that there's not a lot of natural talent out here, and our job is to try to unearth that talent and then give that talent the opportunity to display itself around the world. And of course that's where St Patrick's and the whole setup here is designed to do. What will be your message to the youth of Pakistan? Well, the message is that it is possible, I guess, to become a professional footballer. Where you're from shouldn't count against you. There should be always opportunity, and that's what we're trying to create here. And as I said, there is bound to be some young footballers that have got a lot of ability that just need the opportunity, and that's what we're trying to create. राय साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, माइकल ओवन को तो जो जिम्मेदारी मिली है वो आप लोग भी देखेंगे इंशाल्लाह ताला, वो बड़ी ज़बरदस्त निभाएंगे भी। वो है पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के टैलेंट को तलाश करना और फिर उस टैलेंट को बाहर ले जाकर पॉलिश करना, और जो नहीं भी जा सकेंगे इंशाल्लाह ताला उन पे यहाँ भी मेहनत की जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि माइकल तो अपनी इंशाल्लाह ताला ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे। जो आपने देखे बात की है, मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि हमें जो यहाँ कोई भी आपसी झगड़े हैं उसकी वजह से हमें पाकिस्तान का टैलेंट ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमें नौजवानों को पूरा मौका देना चाहिए, और ये भी इंशाल्लाह ताला जो आपने बात की है बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये मामला भी सुलझ जाएंगे। इस पे भी काम किया जा रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब तक वो मामला सुलझेंगे, बजाय कि हम इंतज़ार करें कि ये मामला किसी बेहतरी की तरफ जाएंगे और नौजवानों का या फुटबॉल लवर्स का वक्त ज़ाया करें, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि साथ साथ हम काम भी करें। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे साथ फुटबॉल ड्राइव भी हो रही होगी,
और साथ ये सुलह सफाई वाला भी काम हो रहा होगा. आप लोग तसल्ली रखें इंशाल्लाह ताला, ये पूरी जिम्मेदारी से हम लगे हुए हैं. Well, that has to be the dream in the future. First of all, we want to give opportunity. That is the most important thing. Of course, in time, the facilities will get better, maybe new stadiums, a new league, all these things will come in the future. But first of all, you need to have opportunity. You need to have a hunger to play the game. And I know that there is that passion and that hunger in Pakistan. So I think we have to go step by step. And to start with, this is a very exciting time. And maybe the seeds will grow from this in the future. And who knows, in 10, 20 years, then we might be saying Pakistan are part of is a real strong footballing nation and maybe part of a World Cup in years to come. मैं अभी चाहूँगा कि ज़ेबान जो साथ बैठे हैं मेरे, ये GSV का जो विज़न है, जो ये एक मिशन लेकर उतरे हैं पाकिस्तान में और जिस तरह हम इंशाल्लाह ताला मिल के काम करेंगे, उस पर ज़रूर मैं चाहूँगा ये 1 मिनट बात करें. अस्सलाम वालेकुम. बेसिकली कुछ सालों से हम ये प्रोजेक्ट्स पे इनकी प्लानिंग कर रहे थे, तो कुछ टाइम लगा हमें इसको एक्सिक्यूट कैसे करना है. तो हमने देखा पाकिस्तान में इश्यूज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम था, यूथ डेवलपमेंट का प्रॉब्लम था और एक अच्छी लीग होना चाहिए. तो ये तीनों का हमने एक ट्राइपॉड बना के इसको आगे काम उस पर शुरू किया. तो उस पर जो है ना, जब आपको उस्मान डार साहब से बात हुई है कामयाब जवान प्रोजेक्ट को हमने देखा, हमने कहा दिस इज़ द ग्रेट वे फॉर अस टू वर्क टुगेदर, बिकॉज इनके पास पूरे प्लेटफॉर्म है यूथ का, हमारे पास एक्सपर्टीज़ है फुटबॉल का, और यही मौका है कि हम इस टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म दो परफॉर्म करने के लिए, जिसके लिए वी हैव कामयाब जवान प्रोजेक्ट. वी हैव Gareth भी अपना, he will give a little idea what they're doing, how Red Strike and Mike has brought us all together, in which ये बात क्या है कि अगर आप एक फुटबॉल प्लेयर हो तो आपका फ्यूचर क्या है पाकिस्तान में. इस वक्त पे कोई फ्यूचर आपका नहीं है. तो हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि इन ट्रायल्स के थ्रू हम एक प्लेयर को एक चांस दे रहे हैं कि हम कामयाब जवान के थ्रू, सेंट पैट्रिक थ्रू, GSP के थ्रू विल हैव ट्रायल्स. उस पर से कुछ प्लेयर्स जाएंगे आयरलैंड, वो खेलेंगे. उस पर देन देयर इज द अपॉर्चुनिटी वे सेंट पैट्रिक जो इस वक्त यूरोप में खेलते हैं, दे कैन गेट प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर देयर. उसके साथ साथ राइट नाउ सेंट पैट्रिक के कुछ प्लेयर्स इंग्लिश प्रीमियर लीग में भी खेल रहे हैं. तो हम ये देखते एक स्टेपिंग स्टोन है जिसमें वाकई में वी कैन टर्न दिस इनटू अ होल पाइपलाइन ऑफ प्लेयर्स जिनको हम एक रोजगार और एक इंटरनेशनल स्टेज पे ला सकते हैं थ्रू द कामयाब जवान प्रोजेक्ट एंड ऑल ऑफ अस वर्किंग टुगेदर विद इमरान खान विजन. So I think right now, if we can let Gareth say a few words about St. Patrick's and what your vision are on this. Okay. Hello everybody, it's a real pleasure to be here. It really is, and this idea was introduced to us only a few months ago, and just grabbed it. I think it's one of the most exciting things that I've been involved with in my time in football. I own a professional football club in Ireland. We're one of the dominant clubs in Ireland, and you know the idea of being able to bring young, talented Pakistani youth to Dublin, and where they can be introduced to the local community, stay with the Pakistani diaspora in Dublin, of which we've been kindly introduced by the ambassador, and play in our under-19s and perhaps in our first team. Our first team will be playing in European competition this year in the Conference League, and the aspiration and the hope is that there is one or two Pakistani players that we find, some gems that can play in European competition. And in the last year, for example, we've had young players that have either come to Ireland from the UK, Liverpool players from West Ham. And they're with the experience playing in a tough league, which is the League of Ireland, they've managed to move on to further levels. We've got in the last, for example, at the moment we've just we sold a player to Udinese, Serie A team. Last year we sold a player to Stade Rennes in France. So the top, and these are 17, 18, 19-year-olds. So I know from within the last 5 days, the registration here has been over more than I think our expectations were. There's over 5,000 young men have signed up, and I'm hearing back from the coaches
that there's some really talented players. They've got natural skills. They're athletic, good hand-eye good coordination, and I think then it's just a matter of getting them into technically playing in an 11-a-side game and getting used to that. So it's inevitable that in the next year or two that there will be players playing, you know, at European level, and you know, I think it's brilliant. You know, it's the beautiful game. It's the biggest sport in the world. Pakistan should be at the top table. You know. Yes, thank you. No, I would request Group Chairman Yasser Musa बैठे हैं. जैसा आप भी ज़रा अपना vision please share कर दें. Then I would request from the red. Yes, red. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया एंड उससे जो हम जितने मेहमान आए हुए हैं हमारे यूरोप से हम उन्हें पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं. आइडिया हमारा बड़ा सिंपल सा है कि पाकिस्तान में जो है फ़ुटबॉल की ग्रोथ को हम फोकस कर रहे हैं. फ्यूचर विजन बहुत क्लियर है कि प्राइवेट सेक्टर को जो है वो आगे आना पड़ेगा. प्राइवेट सेक्टर को चीज़ों की ऑनरशिप लेनी पड़ेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, यूथ डेवलपमेंट के हवाले से, और इसके अलावा जो एंड पे है वो इंशाल्लाह इसका जो हम देखना चाह रहे हैं वो पाकिस्तान की जो टैलेंट को है उसके लिए वो ब्रिज भी क्रिएट करना चाह रहे हैं जो उनको फ्यूचर में यूरोपियन फुटबॉल क्लब्स तक लेकर जाए. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम मेहमानों का और स्पेशली उस्मान डार साहब का कि उनसे जब हमने बात की उन्हें आइडिया पसंद आया, उन्होंने उसको ऑन किया. और उसके अलावा जितने भी हमारे दोस्त आप लोग आए हैं, हमारे से तो आपके बहुत सारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनसे हमारी ऑलरेडी बातचीत तो होती रहती है इन मौज़ूआत पे. तो मेरा ख्याल है हमें जो है ना वो बाहर से आए हुए मेहमानों को ज़्यादा वक्त देना चाहिए. तो मैं माइक फानन से रिक्वेस्ट करूँगा, ये एक्स MD हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के, just want to say a few words to the media. Good afternoon all. Again, I'm just going to reiterate what's been said. I think by way of background, Red Strike, who I am the managing director of, is a business that actually develops football in maturing markets. We're in markets like Vietnam, Sri Lanka, Saudi Arabia, doing similar roles to what we want to do here today with GSV. My role is to make sure that operational-wise that we deliver what we believe is here. That is creating a number of opportunities for young players to participate in a professional league. And you know, I've had the fortune of running Premier League football clubs, not just Manchester United, other Sheffield United, Sunderland. And what I see here, we're working with St. Pat's, who I know quite well. This is a genuine opportunity for young Pakistani players to participate in a controlled environment like St. Pat's, to give them the opportunity for that stepping stone that could actually bring them on into Europe and some of the bigger clubs in Europe. And like what's been said, there has to be 2 or 3 or 4 or 5 gems out there waiting to be seen, picked up, and given the opportunity in that professional way to actually develop themselves. As Garrett said, the coaches, I've seen the reports, some of the coaches are coming back saying what they've seen is really surprising, and it's a matter of just getting them into that professional environment that will help them along their journey. So like the rest of the guys here, I'm really excited about this. This is a big country, it's a sporting country, we've been made really welcome already, we feel the warmth here and we want to make this work. So again, you'll be seeing a little bit more of me back and forth with the guys in supporting this great sort of initiative. Because of politics within the federation, FIFA banned Pakistan's football, and you said what's your strategy about this? If any, please share with us. देखिए, मैं ये चाहूँगा कि ये जो भी स्ट्रेटजी है वो डॉक्टर फमीदा मिर्ज़ा साहिबा और फेडरेशन के जो लोग हैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ मिल के एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर लेंगे. मेरा यहाँ अकेले बैठ के बात करना वो मुनासिब नहीं है. और लेकिन देखिए, मेरी ये मीडिया से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के लिए ये बड़ी खुशाइन बात है कि बाहर से, यूरोप से, UK से, आयरलैंड से इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपनीज पाकिस्तान में आ रही हैं. और ये लोग अगर यहाँ आए हैं फ़ुटबॉल की डेवलपमेंट के लिए तो इनको भी सारे हालात का अंदाज़ा है और उसके बावजूद ये बिलीव करते हैं, इनका ये मानना है कि पाकिस्तान में
فٹ بال کے ٹیلنٹ کی پوٹینشیل کی کمی نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک پازیٹیو سائڈ پہ فوکسڈ ہونا چاہیے. اور جیسے میں نے کہا ہے میں حکومت کا نمائندہ یہاں بیٹھا ہوں کہ اس پہ بھی کام کیا جا رہا ہے. آپ لوگ تسلی رکھیں, ہمیں آپ سے زیادہ اس کی فکر ہے کہ اس کو ہمیں سارٹ آؤٹ کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایسی انٹرنیشنل سپورٹس کمپنیز کا پاکستان میں آ کر انویسٹمنٹ کرنا, گلوبل ساکر وینچرز اور سینٹ پیٹرک اور ریڈ اسٹرائکس, یہ ہمارے لیے بڑی خوشائن بات ہے. ہمیں بھولنا نہیں چاہیے, کئی ڈیکیڈ سے زیادہ یہاں پابندیاں رہیں, کوئی سپورٹس نہیں ہوئی, کوئی نہ کرکٹ ہوئی, نہ ہاکی, نہ فٹ بال. تو ان لوگوں کا آنا ہمارے لیے بڑا خوشائن ہے. اور انہوں نے ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ این ای ڈی جو یونیورسٹی ہے اس کے ساتھ مل کر ایک ساکر سٹی فٹ بال کا زبردست اسٹیڈیم بنانے جا رہے ہیں. تو جب یہ اتنا بڑا پروجیکٹ لے کے جی ایس وی پاکستان میں آئی ہے, یہ ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم انہیں ہول ہارٹیڈلی ویلکم کریں, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. اور اگر آپ میری بات کر رہے ہیں براہ راست, سپورٹس میری ذمہ داری تو نہیں ہے, لیکن جب ان کی ٹیم نے میرے ساتھ ملاقات کی, میرے ساتھ بیٹھے, سال سینٹ پیٹرک کے ساتھ جو ان کا معاہدہ ہوا ہے, ہماری کوشش ہوگی کہ پاکستان کے نوجوان اگر یہاں جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی شاید انہیں کھیلنے کا موقع نہ ملے, تو پاکستان سے باہر جا سکتے ہیں. جس طرح انہوں نے پریمیئر لیگ کی بات کی ہے, آئرلینڈ کا ایک ٹاپ کلب یہاں آپ کے ساتھ بیٹھا ہے, اور وہ پاکستان کے جو 20 پلیئرز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ انہیں پالش بھی کرے گا. اور دوسرا دیکھیں, میں بڑی امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں, اور یہ خاص پیغام میں میڈیا سے پاکستان کے نوجوانوں کو دینا چاہتا ہوں. دیکھیں, اینڈ آف دا ڈے سپورٹس میں 11 پلیئر ہی کھیل لیں, ہم ٹیلنٹ اینڈ ڈرائیو بھی کر لیں, 20 پلیئر کو باہر بھی لے جائیں, نیشنل ٹیم میں فٹ بال کی پلیئر تو 11 ہی جائیں گے. ہمارا بنیادی مقصد پاکستان میں نوجوانوں کو بڑے پیمانے پہ انگیج کرنا ہے, ان کو مقابلہ کرنا سکھانا ہے. سپورٹس آپ کو کمپٹیشن کرنا سکھاتی ہے. زندگی کے ہر موڑ پہ ان نوجوانوں کو ہر دن کسی نہ کسی چیلنج کا سامنا ہے. اس سے لڑنے کے لیے جو ان کی تیاری ہے, یہ انشاءاللہ تعالیٰ سپورٹس ان کو ہیلپ آؤٹ کرے گی. اور اس کے ساتھ ہیلتھ اینڈ ویل بینگ اور یہ سب چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہیں. اور اکانومی جس کی میں بات کر رہا ہوں وسائل کی, اب ان کے ساتھ دیکھیں نا, 5,000 پاؤنڈ جی ایس وی ایک پلیئر پہ لگانے جا رہی ہے, ایک نوجوان پہ لگانے جا رہی ہے. اور اب کسی سطح پہ یہ نہیں چاہیں گے کہ کسی بھی اندرونی کہہ لیں جس طرح یہ بات کر رہے ہیں اختلافات کی وجہ سے پاکستان کے نوجوانوں کا نقصان ہو, پاکستان میں سپورٹس کا نقصان ہو. اور یہی مشن لے کے ٹیم کامیاب جوان پاکستان میں نکلی ہے. اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی خاص ہدایات ہیں کہ ہم نے ہر اس نوجوان تک پہنچنا ہے جس کے اندر ٹیلنٹ ہے, چاہے وہ کرکٹ میں ہے, چاہے فٹ بال میں ہے, چاہے ہاکی میں. اور آپ دیکھیں گے کہ باقی ماندہ سپورٹس میں بھی یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے. تو میں جی اگر کوئی سوال نہیں ہے. It is not our intention to change everybody from cricket to soccer. We know that cricket is a huge popular sport. Cricket is a big sport in England as well. We have room for lots and lots of different sports. You have 220 million people in this country, so but it's to give opportunity to people that love football. I know that there's a huge group of people out there that have a massive passion for football, and we want to give that opportunity to start with. We know it will be a long-term project. Nobody can turn Pakistan into a World Cup winning nation straight away, but what we can do is create opportunity for young people to actually learn about the game, to improve their game, and then give them the opportunity to play the game at a high level. And once you do that, then you will see in years to come that Pakistan's world ranking in football will start to gradually improve. It won't be a short-term thing, as I say, but I do think we have a lot of exciting plans for the future.